یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو. لام یہاں کس کا ہے؟ تاکید کا، اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے. یعنی ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ تم کو امتحان میں ڈالے. یبلو کس سے ہے؟ بلا سے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. بشیء، ساتھ کسی بھی چیز کے، کوئی بھی چیز، من الصید، شکار میں سے، یعنی شکار میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے. اور وہ شکار کے تنالہ، پا لیتے ہیں اس کو، یا پا سکتے ہیں اس کو. تنالو کا لفظ جو ہے نون واو لام سے ہے، نالا یا نالو سے نائل پانے والا، نائلہ نام بھی اسی سے ہوتا ہے. تنالہ، پا لیتے ہیں اس کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، یعنی جو تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوتا ہے شکار. ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کی. رماح رمح کی جمع، جو تمہارے نیزوں یا تیروں کی پہنچ میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے ضرور تم کو آزمائے گا. تو ہاتھ کی پہنچ میں کون سا شکار ہوتا ہے؟ جو چھوٹا ہوتا ہے یا زمینی ہوتا ہے. اور نیزوں کی پہنچ میں جو دور ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے. لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، کس بات کو؟ من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، غائبانہ طور پر. کون اس سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے؟ یعنی جب کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو انسان کو تو انسان کیسے بہیو کرتا ہے، اور اللہ کو بن دیکھے کتنا اس سے ڈرتا ہے. جیسے سورۃ الملک آیت 12 میں آتا ہے نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. تو کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ کام بندوں کے ڈر سے چھوڑتے ہیں اور کچھ کام اللہ کے ڈر سے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندوں کا ڈر عموماً زیادہ ہو. جب بندے دیکھ رہے ہوں تو لوگ ڈر کے مارے کام نہیں غلط کرتے، لیکن بندے نہ دیکھیں اور صرف اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر کم ہی ہیں جو غلطی سے بچیں. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر کون ڈرتا ہے اور غلط کام چھوڑتا ہے یا اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. فمن اعتدی، تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد. اعتدا کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، لمٹ کراس کرنا. جو اس کے بعد حد سے بڑھے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. روایات میں آتا ہے کہ مسلمان جب حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے اور حالت احرام میں تھے تو اس وقت کثیر تعداد میں جانور جن کو شکار کیا جا سکتا تھا وہ ان کے آس پاس تھے اور اتنے قریب تھے کہ ہاتھ سے پکڑ لیے جائیں، اور نیزوں کی زد میں تھے، یعنی بہت دور نہیں تھے. اور اہل عرب شکار میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، بہت شوقین تھے. تو اس وقت روک دیا گیا کہ نہیں، تم شکار نہیں پکڑ سکتے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے کرنے پہ انسان قادر ہو، جو اس کے بس میں ہو، جو اس کے کنٹرول میں ہو، اس سے رکنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور دیکھا جائے تو عام روزمرہ زندگی میں ہم سب کا یہی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہمیں آزادی دی، غلط کام کرنے یا اچھا کام کرنے کی چھٹی ہے، جو چاہے اچھا کرے، جو چاہے نہ کرے. من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور پھر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت بنائی اس لیے کہ دیکھے، امتحان لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی سہولتیں
آزادی، خود مختاری، وسائل، ریسورسز اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ انسان اب کرتا کیا ہے، انسان کو آزمانے کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر شکار کم نظر آتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو اس موقع پر اس سفر میں کثرت سے شکار ملا، لیکن ہاتھ روک دیے گئے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا تھا سبت کے دن، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا سازی کی، جمعے کی رات جال ڈال کے اور اتوار کے دن نکال لیا اور کہا کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ایک رپورٹ بھی نہیں ملتی کہ کچھ لوگوں نے حد توڑ کے اللہ کا حکم چھوڑ کے اور شکار پکڑ لیا. ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے لیے کسی برائی یا کسی غلط کام کے مواقع عام ہوں، کھلے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا آپ لوگوں کو تو یہاں جب آپ پرچہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی انویجیلیشن بھی ہو رہی ہوتی. لیکن جو لوگ آن لائن پڑھتے ہیں وہ تو اپنے گھر میں کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے. تو ان کا دوہرا امتحان ہوتا ہے. آپ لوگ بھی امتحان دیتے ہیں، وہ دگنا امتحان دیتے ہیں. ایک امتحان کس کا ہے؟ پارے کا، اور دوسرا اب نفس کا. من یخافہ بالغیب، کون ہے جب انسان نہ دیکھیں تو وہ صرف اللہ کے ڈر سے رک جائے خیانت سے. تو یہ امتحان ہر ایک کا ہے. ایسے تمام مواقع پر کہ جب ہمارے پاس چھٹی ہے، گنجائش ہے، رخصت ہے، اور پھر ہم صرف اللہ کے ڈر سے بچ جائیں. تو عموماً امتحان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں گناہ آسان ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے تو گناہ مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کو بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں، وہ پبلک میں ہیں، وہ چیک کیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کی تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کے ڈر سے بچے ہوئے ہیں. حالانکہ لوگوں کے ڈر سے بچنا کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کا خوف ہے نا. اصل نیکی کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. اب آپ دیکھیے اس میں ایک بہترین مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام مصر میں جس کے گھر رہ رہے ہیں، عزیز مصر کے گھر ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی، اور اتنی پیچھے پڑتی کہ قرآن بیان کرتا ہے قد شغفہا حبا، کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں یوسف علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی. اور پھر غلقت الابواب، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے بند کیے. گھر کا، باہر کا دروازہ، اندر کا دروازہ، اس سے آگے، اس سے آگے. تفسیروں میں آتا ہے کہ شاید 7 دروازے تھے، اتنا اندر جہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا. اور پھر آپ خود سوچیں کہ عزیز مصر کی بیوی کو عام عورت تو نہیں تھی، ظاہر ہے کہ اس کا ایک سٹیٹس تھا معاشرے میں، اور بھی دنیاوی رونق تھی، سب کچھ تھا. اور پھر اوپر سے وہ یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دے رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں جیل میں بند کرا دوں. ایک طرف اپنی محبت کے دعوے کر کے پھسلا رہی ہے، اور دوسری طرف دھمکی دے رہی. اس سے سخت امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا سامنے کھلی پڑی ہو اور پھر وہ کہیں کہ یا رب تو مجھے بچا لے. یہ ہے اصل بچنا. اور اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں اس مشکل میں پڑ جاؤں گا. اور ساتھ ہی پھر کہتے ہیں کہ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، یا رب قید خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جس کی طرح مجھے یہ لوگ بلا رہے ہیں. انہوں نے قید خانے کو کیوں ترجیح دی؟ تاکہ کسی طرح، کیونکہ وہ بیماری ایک سے آگے بڑھ گئی تھی، وہ صرف ایک عورت تک نہیں رہی تھی بلکہ جتنی اس نے بلائی مزید وہ بھی سب اسی مشکل کا شکار ہو گئی. تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ یا رب میں ان عورتوں کے فتنے سے بچنا چاہتا ہوں، چاہے تو مجھے جیل بھیج. میں جیل جانا زیادہ گوارا کروں. کیوں؟
کیونکہ ایک دنیا کی جیل ہے اور ایک آخرت کی جیل ہے. جو آخرت کی جیل سے ڈرتا ہو وہ دنیا کی جیل کو پریفر کر لیتا ہے، لیکن برائی کی طرف جانے اور بے حیائی کی طرف جانے کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا. اب آپ خود سوچئے کہ یہ ہے تقویٰ، کہ جب کوئی نہ دیکھتا ہو اور پورے چانسز ہو اور کھلی دعوت ہو برائی کی، ہر سہولت اور آسانی ہو، اس وقت انسان کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسے لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ شخص کے جس کو کسی اعلی خاندان کی خاتون نے برائی کی دعوت دی اور اس شخص نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ سارے مواقع، یعنی یہ تو صرف ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی نا یوسف علیہ السلام کی، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آ سکتے ہیں، چاہے وہ عزت کے معاملے میں، چاہے مال کے، چاہے کسی کی غیبت یا کسی کے خلاف سازش. ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے حقیر فائدے کے لیے اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے اور اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا، اس ملک میں رہ کے ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، اس ملک میں یہ ہوتا ہے اور اس ملک میں وہ ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات آپ کے اپنے اندر ہے. آپ اس ملک میں ہو یا اس ملک میں، جس نے بچنا ہے وہ بچ جائے گا، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ اس کی نیت اور اس کا ارادہ اور اس کی کوشش ہے بچنے کی. اور جس نے نہیں بچنا وہ خود تلاش کر لے گا برائی کو یا برائی کرنے کی جگہوں کو. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے، اللہ ضرور تم کو آزمائے گا کسی بھی چیز کے ساتھ. اور کسی بھی چیز سے مراد یہ ہے کہ اصل مقصود یہاں شکار سے روکنا نہیں ہے، اصل مقصود امتحان ہے. اصل مقصود امتحان ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ امتحان صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان سے کوئی نعمت لے لی جائے. مثلا رزق کا تنگ ہونا انسان کے لیے ایک امتحان ہے، لیکن رزق کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، کیا یہ امتحان نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. کہانی سنی آپ نے وہ جوئے کی، کہ وہ ایک شخص جو اتنی پریسٹیجیس لائف گزار رہا تھا، صرف ایک دم مال کی کثرت ہونے پر ہر طرح کی رسوائی اور ہر طرح کی پریشانی مول لی، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی اور ہر طرف. تو کسی وقت انسان کو جب کچھ ملتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی کچھ بھی، تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں میری آزمائش تو نہیں ہو رہی، اب میرے امتحان کا وقت ہے کہ میں پورا کس طرح اترتا ہوں. تو لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھتا رہتا ہے کہ اچھا مجھ سے کون ڈرتا ہے، غائبانہ طور پہ کون ڈرتا ہے. غائبانہ طور پر دو معنی، بندوں سے ہٹ کر، یعنی جب بندے نہ ہو تو بندہ غیب میں ہے نا ایک طرح سے، اور ایک اللہ سے، کیونکہ اللہ کو دیکھا نہیں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو حدیں توڑے گا اس کے بعد، کس کے بعد؟ حکم آنے کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے عذاب دردناک ہے. اور اس میں دنیا اور آخرت، علیم نکرہ ہے نا، عام ہے، دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ انسان کو ہر معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہر معاملے میں، کیونکہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں امتحان ہے انسان. مثلا نماز آپ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں کیسے پڑھتے ہیں، اکیلے کیسے پڑھتے ہیں، امتحان ہے نا. عبادات میں امتحان ہے، روزہ ایک امتحان ہے، صدقہ خیرات جب آپ کرتے ہیں اس وقت بھی ایک امتحان ہے. پھر اسی طرح تجارت، آپ کیا بیچتے ہیں، کیا خریدتے ہیں، کیا لین دین کرتے ہیں، لین دین کے معاملات کیسے، نکاح، شادی بیاہ، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ایک دوسرے کے حق کتنے ادا کرتے ہیں، ذمہ داریاں کتنی نبھاتے ہیں. باقی تعلقات، رشتہ داریاں،